السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے اہم ٹاپک پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ وہ اہم ٹاپک کون سا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ والدین اپنی اولاد کے بارے میں جس طرح اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے۔ خاص طور پر جو والدہ ہے، ماں پریشان رہتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں پریشان ہیں۔ جب بچے کھائیں گے نہیں تو ان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ کس طرح متحرک ہوگا، اور ان کی جو ہے وہ باڈی کس طرح سے پرورش پائے گی، اور سارا نظام کس طرح ان کا اچھا بنے گا جب خوراک ہی اندر نہیں جائے گی۔ تو دوستو، اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر خواتین جو ہے، ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتی ہے۔ اس میں ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں۔ ان غلطیوں کو ہم نے دور کرنا ہے، اور جو درست سمت ہے ہم نے اس طرف چلنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہم کام یہ کرتے ہیں کہ والدین جو ہے، ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بچے کے لیے ایک الگ سے اس کی جگہ ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اس کو جو ہے وہ الگ سے بٹھایا جائے، اچھے طریقے سے اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک چیز کھا کھا کے اکتاہٹ کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اکتا جاتا ہے کہ اس کو بورنگ سی ہو جاتی ہے، وہ جس وجہ سے جو ہے وہ کھانے کو نہ لذت محسوس کرتا ہے، نہ ہی وہ کھاتا ہے کھانا۔ تو اگر ماں جو ہے وہ زبردستی منہ کے اندر نوالا ڈال بھی دے تو فوراً جو ہے وہ واپس الٹی کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کے لیے والدین کو یہ چاہیے کہ 2 قسم کی ورائٹیاں جو ہیں ان کو پیش کی جائیں۔ اگر ایک کھانا اس کو پسند نہیں ہے بچے کو، تو دوسرا کھانا اس کے سامنے پیش کیا جائے، وہ کھا سکے۔ اگر یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے بھی وہ بچے جو ہے وہ کھانے کی طرف راغب نہیں ہو رہے، پھر تیسرا جو ہے ہم وہ مرحلے کی طرف جائیں گے۔ وہ مرحلہ جو ہے، جب یہ دونوں باتیں آپ اس کے اندر فیل ہو جائیں، تو تیسرا مرحلہ پھر یہ ہے کہ آپ ان کو عادی بنائیں۔ کھانے پینے کا عادی بنانے کے لیے ٹرائی کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر جو موسم کے پھل ہیں، گرمیوں کے اندر مینگوز ہیں، آم ہیں، تو بچوں کو جو ہے وہ عادت ڈالنے کے لیے تھوڑے تھوڑے آم جو ہیں ان کو موسم کا پھل کھلایا جائے۔ عام طور پر آج کل سردیوں کے اندر مالٹا ہے اور امرود ہے۔ امرود ایک بہترین معدے کی غذا ہے۔ اگر معدے کے اندر خوراک ہضم نہیں ہو رہی، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ پورا کام نہیں کر رہا، تو آپ بچوں کو امرود کھلائیں۔ بڑے بھی کھا سکتے ہیں، موسم کا پھل ہے، امرود ہے، مالٹا ہے، سنترا ہے، آپ ان کو وہ کھلائیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ العزیز وہ جلدی کھانے کی طرف راغب ہو جائیں گے، جلد کھانا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیے، آپ نے، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر آخری اور لاسٹ مرحلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ سارے مراحل طے کر چکے ہیں تو کسی مرحلے کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی، تو آخری مرحلہ پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں، کچھ دعا اور کچھ دوا سے کام لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کھانا بنانا ہے بچوں کے لیے، بچوں کو فوراً جلدی کھانے پہ بلائیں، اور ان کو کھانے پہ دسترخوان پہ بلائیں، ساتھ بٹھائیں، اور ان کو کسی چیز کے اندر مصروف کر دیں۔ موبائل کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر مصروف نہ کریں، دوسری چیزوں کے اندر مصروف کر دیں۔ مثال کے طور پہ بچوں کو لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کاپی پینسل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ وہ جب بیزی ہو جائیں گے تو آپ یہ کھانے کا جو ہے مرحلہ وہ شروع کر دیں گے۔ آپ تھوڑا تھوڑا اس کو کھلاتے رہیں گے، اس سے وہ بیزی ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بچہ پیٹ بھر کے کھانا کھا بھی لے گا۔ اور اگر اس طرح بھی کام نہ بنے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے، جو کھانا بچے کو کھلانا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو پڑھیں گے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کھانے کے پہ دم کریں گے، وہ کھانا کھلائیں گے، انشاءاللہ العزیز اس سے بھی جو ہے بچہ جلدی کھانا شروع کر دے گا۔